مقصود یا تو اللہ ہوگا یا دنیا ہوگی۔ مشرک دنیا کی نیت کر کے جیتا ہے، اللہ کی ہدایت اور رسول کا طریقہ دو چیزیں ہیں نا، کہ دو چیزیں قرآن اور سنت، دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج مسلمان نے تو دونوں کو چھوڑ دیا ہے، نہ اللہ کا حکم قرآن اور نہ رسول کا طریقہ، اپنی مرضی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کون سا مشرک نجس یا ناپاک ہے۔ یہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ دیکھیں، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے شریعت نازل فرمائی ہے، اس کے ایک تو ظاہری اس کا مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب ہے، تو وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، تو ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ حقیقت میں بھی مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب تک ایک انسان کے دل میں یقین نہ ہو، ایمان دل میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مومن تصور نہیں کرتا۔ یہ ایک بات ہے قرآن سے میں نے کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیکھیں، مسئلہ جو ہے وہ نیت کا ہوتا ہے اور دل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو، یعنی تم مالدار ہو غریب ہو اس کو نہیں دیکھتا، تم خوبصورت ہو سفید ہو کالے ہو اس کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں، اس حدیث میں بھی پہلے دل کی بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے تو تمہاری دل کو دیکھے گا اور پھر اعمال کو۔ دیکھیں، ایمان اور عمل صالح کا جو بات ہے وہ پھر بعد میں آتی ہے، اور ایمان کی بات پہلے آتی ہے۔ تو بہرحال اس کے یعنی کافی وہ ہیں، مطالب ہیں یا وضاحتیں ہیں، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دین کا بنیادی ایک پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہ ہوگا جس کی یہ نیت کرے۔ پہلے ہجرت ہو رہی تھی، ہجرت فرض تھی، تو وہاں پہ ایک صحابی تھے مکے میں، ان کو ایک مدینے کی عورت سے بات چیت ہو رہی تھی نکاح کی، تو اس نے نکاح کے لیے شرط لگائی کہ تم یہاں مدینے آؤ پھر میں تم سے نکاح کروں گی، تو انہوں نے اس نکاح کے لیے ہجرت کر لی۔ تو ایک فرض تو ادا ہو گیا، لیکن نیت، یہ حدیث کے وہ ہیں کہ جس نے کسی سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے، دنیا میں آپ رہنے کی نیت یا تو اللہ کو بنائیں گے یا دنیا کو بنائیں گے، مقصود یا تو اللہ ہوگا یا دنیا ہوگی۔ مشرک دنیا کی نیت کر کے جیتا ہے، اللہ کی ہدایت اور رسول کا طریقہ دو چیزیں ہیں نا، کہ دو چیزیں قرآن اور سنت، دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔
تو آج مسلمان نے تو دونوں کو چھوڑ دیا ہے، نہ اللہ کا حکم قرآن اور نہ رسول کا طریقہ، اپنی مرضی۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو خرابی بتائی ہے، ایمان کے بعد جو خرابی بتائی ہے، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری بات مانو۔ اب ہم آج کا مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے تو اپنی بات منوانی ہے، میں نے تو اپنی مرضی سے زندگی جینی ہے۔ واتبعوا الشہوات، نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے اور خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے، تو آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، قرآن بڑا کلیئر ہے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ جو نماز کا خیال نہیں رکھتا۔ سورہ معون کو دیکھ لینا، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ ویل ایک دوزخ کا ایک ایسا گڑھا ہے جس سے دوزخ 70 بار روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ نمازی جہنم میں جائے گا، تو یہ مشرک تو پھر آ گیا نا بھی۔ تو بات یہ ہے، دیکھیں نیت ہے۔ اگر میں ساری باتوں کو یکجا کر کے اگر آپ کی دنیا میں آ کر نیت خراب ہو گئی، آپ جہنم میں جائیں گے۔ نیت میں فتور آ گیا، پھر امانت کو آپ ضائع کریں گے۔ انا عرضنا الامانت، پھر امانت کو ضائع کر دیں گے۔ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے، تو آپ کی نیت میں تو فرق آ گیا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ نے بندگی کا راستہ چھوڑ دیا اور دنیا، اپنی خواہشات نفس کی میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، دنیا کو آئیڈیل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو جہنم ہی ہے۔ یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ دیکھیں ایک آیت میں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن یعنی سارا مضمون اسی طرح ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص کی بات نہ ماننا جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ جس کے دل کو میں نے مطلب فطری طور پہ، جیسے یضل من یشاء یہدی من یشاء، یہ وہ چیز ہے۔ تو یعنی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے، اب یہ کرے گا کیا؟ اپنی مرضی کرے گا۔ واتبع ہوا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھیں یہ مشرک، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، قرآن کی آیت ہے۔ اس وقت دنیا میں روئے زمین پر جو 8 ارب لوگ ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ آپ یا تو اقرار کریں گے اللہ کی بندگی کا یا نہیں کریں گے۔ ہم اقرار نہیں کرنے کو تیار، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں وہ انگلش میں اچھا لفظ ہے، بلیور نان بلیور۔ وہ کافر وہ ہے نا، بلیور مطلب یقین کرنے والا، اور نان بلیور جس کا یقین نہیں ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ شخص کافر ہے اللہ کی نظر میں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ ابراہیم کی ایک جگہ نہیں ہے، مطلب کہ بھئی ویل للمشرکین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیتا ہے۔ مجھے تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ اب کافی چیزیں، پیسے اچھے لگتے ہیں، عورتیں اچھی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں نا، زین للناس حب الشہوات من النساء، اور پھر وہ 8 چیزیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہمیں تو ہر چیز اللہ سے زیادہ پیاری ہے، اور اس کے راستے میں جہاد سے۔ سادی بات ہے، اپنے دلوں کی کیفیت کو دیکھ لیں۔ ہمارا ذہن تو دنیا تک محدود ہے، بس آپ اپنے ماحول سے الگ، آپ کو الگ ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو یکتا آئے ہیں اور یکتا حاضری ہے آپ کی۔ آپ کہتے نہیں یہ میرا بچہ، یہ بیوی، یہ شوہر، یہ میرا گھر، یہ میری اتنی جائیداد، اور یہ 400 جریب زمین ہے میری، فخر کرتے ہیں نا آپ۔ تو کہاں ہے تم ایک ٹکڑا بھی قبر میں نہیں لے جا سکتے، ویسے ہی بس اب تم نے ایک ٹنٹا بنایا اپنا، 400 مربع ہے، 400 جریب ہے، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا۔ یہ ایسی ایک دھوکہ ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تمہارا تو اپنا جسم تمہارا نہیں ہے۔ 4 آدمی تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور قبر میں دھکا دے دیں گے، جاؤ مزے کرو جا کے۔ تو بات سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے۔ دیکھیں مشرک نجس ہے، دیکھیں نجاست یہ ظاہری نہیں ہے، یہ قلب کی نجاست ہے۔ تو جو مسلمان حکمی، اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست میں مبتلا ہے، اس کو ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے۔ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے مشرک، رویہ مشرکانہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ شریک کیا؟ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ تو ساری باتیں جو ہیں قرآن میں بالکل واضح ہیں۔ تو مطلب آپ دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ حقیقت میں ہم نجس ہیں، پلیت ہیں، مشرک ہیں۔ پوری امت، ایک مرد عورت کی بات نہیں، پوری امت نجس ہے، خیالات نجس ہیں۔ چند یہودی ہیں آپ پر کوڑے برسا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، آپ کوئی جواب دے سک رہے ہیں؟ مومن ہوگا تو جواب دے گا نا۔ ہمارے بچوں کو بے دریغ مار رہے ہیں، ہزاروں لوگ مار دیے، آپ کی کوئی آواز ہے؟ مومن ہے ہی نہیں۔ میں تو پوری امت کا رونا رو رہا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم